السلام علیکم۔ جدید ترین ساز و سامان سے آراستہ ٹرالر سمندر کے سینے پر رواں دواں تھا۔ یہ ٹرالر مسٹر ٹیوڈا کی ملکیت تھا اور سمندر میں موتیوں کی تلاش پر مامور تھا۔ ان سے سمندر کی گہرائیوں سے موتی نکالنے کا کام جاری رہتا تھا۔ اس شاندار اور قیمتی ٹرالر پر مسٹر ٹیوڈا بھی اس وقت موجود تھے اور اس کام میں پوری دلچسپی لے رہے تھے۔ وہ بہت ہی جدید پیمانے پر سمندر سے موتی نکالنے کا کام کیا کرتے تھے اور اس کے لیے ان کے پاس ایسے ایسے شاندار قیمتی آلات موجود تھے جو شاید ہی اس قسم کا کام کرنے والے دوسرے لوگوں کے پاس موجود ہوں۔ مسٹر ٹیوڈا در حقیقت جاپان میں موتیوں کی صنعت کے شہنشاہ کہلاتے تھے۔ ان کا بہت بڑا شو روم ٹوکیو کی ایک مشہور شاہراہ پر موجود تھا اور اپنی مثال آپ تھا۔ بیرونی دنیا میں بھی اس شو روم کی بڑی وقعت تھی۔ ٹرالر سمندر کا سینہ چیرتا ہوا کافی دور نکل آیا اور پھر مسٹر ٹیوڈا کے اشارے پر ایک جگہ اسے روک کر لنگر انداز کر دیا گیا۔ 5 غوطہ خور جو آکسیجن سلنڈر، آکسیجن ماسک اور دوسری ایسی تمام ضروریات سے آراستہ تھے، ایک ایک کر کے سمندر کے سینے پر اتر گئے اور پھر اس کی گہرائیاں ناپنے لگے۔ اس سلسلے میں انتہائی جدید ترین پیمانے پر کام ہوتا تھا اور سمندر کے نیچے جن حصوں کی تلاش کی جاتی تھی وہاں کی تصاویر حاصل کر کے انہیں مسٹر ٹیوڈا تک پہنچایا جاتا تھا، جہاں ماہرین اس جگہ کی جانچ پڑتال کیا کرتے تھے اور یہ اندازہ لگایا کرتے تھے کہ کہاں کہاں موتیوں کے ذخائر دستیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ کام اس وقت بھی معمول کے مطابق کیا جا رہا تھا۔ ایسے کئی اور ٹرالر جو مسٹر ٹیوڈا کی ملکیت تھے، سمندر کے مختلف حصوں میں اپنا کام کر رہے تھے۔ غالباً کسی خاص وجہ سے رات کے وقت کا خصوصی طور پر انتخاب کیا جاتا تھا۔ غوطہ خور ایک طویل دائرے میں پھیل کر سمندر کی گہرائیوں میں اترے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سمندر کی تہہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے لباسوں سے انتہائی طاقتور اور چوڑے شیشوں والی بڑی بڑی ٹارچیں نکالیں اور روشنیوں کا ایک احاطہ سمندر کی تہہ پر قائم ہو گیا۔ سمندر کا یہ حصہ پوری طرح اجاگر ہو گیا تھا۔ انہیں غالباً اس جگہ کی شناخت بتا دی گئی تھی، چنانچہ وہ پانی میں جلنے والی ٹارچوں کے ساتھ بالکل نیچے اتر کر زمین کا جائزہ لینے لگے۔ یہاں عجیب و غریب قسم کے پتھر پڑے ہوئے تھے جن کے درمیان ننھی ننھی کونپلیں جھانک رہی تھیں۔ سمندر کی گہرائیوں میں یہ کونپلیں بالکل اسی طرح موجود تھیں جیسے زمین کی بلندی پر ہوا کرتی ہیں اور ان میں کوئی کمی نہ پائی جاتی تھی۔ ان کا رنگ ہلکا سا گلابی مائل تھا۔ پتھروں کے نیچے مختلف چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے غوطہ خور اپنے ہاتھوں میں دبے چھوٹے چھوٹے مخصوص آہنی ہتھیاروں سے ان پتھروں کو اپنی جگہ سے اکھاڑنے لگے۔ ان کی تمام تر توجہ اس کام پر مصروف تھی۔ آبی جانور ان کے آس پاس سے گزر رہے تھے اور غوطہ خوروں کے پاس ان سے نمٹنے کے لیے بھی معقول بندوبست تھا۔ ویسے بھی جن علاقوں میں غوطہ خوری کی جاتی ہے وہاں کے بارے میں غوطہ خوروں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ وہاں کون کون سے خطرناک آبی جانور پائے جا سکتے ہیں۔ غوطہ خور پورے انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ دفعتاً ہی انہیں کچھ فاصلے پر پانی میں ہلکی ہلکی سی ہلچل محسوس ہوئی اور وہ چونک پڑے۔ انہوں نے ہلچل کو محسوس کرنے کے بعد اپنے رخ تبدیل کیے اور ان کی روشنیوں کے دائرے مختلف جگہوں پر گردش کرنے لگے۔ پانی کے اندر کام کرنے والی یہ ٹارچیں اپنی طرز کی عجیب و غریب ٹارچیں تھیں اور ان ٹارچوں نے جو منظر ان غوطہ خوروں کے سامنے نمایاں کیا وہ ان کے لیے انتہائی خطرناک تھا۔ سمندر کی تہہ میں بغیر آکسیجن ماسک اور آکسیجن سلنڈر کے اترنا ایک ناممکن عمل تھا، لیکن ان کی روشنیوں نے جس شخص کو اپنے احاطے میں لیا تھا وہ کسی آکسیجن ماسک یا سلنڈر کے بغیر پانی کی تہہ میں کلیلیں کر رہا تھا۔ غوطہ خوروں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا تھا کہ وہ خشکی کی مخلوق ہی تھی، یعنی ایک مکمل انسان جو نہانے کا مخصوص لباس پہنے ہوئے تھا۔ انہوں نے اسے روشنی کے احاطے میں لے کر چاروں طرف سے آگے بڑھنا شروع کر دیا
پانی میں تیرنے والا نوجوان ایک دم سیدھا ہو گیا تھا۔ روشنیاں پڑتے ہی اس نے ان کی زد سے نکلنے کی کوشش کی تھی، لیکن چونکہ احاطہ وسیع تھا اس لیے اسے رک جانا پڑا تھا۔ وہ چوکنی نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھتا رہا اور پھر دفعتاً آہستہ آہستہ سمندر کی تہہ میں جا کھڑا ہوا۔ یہ بھی ایک ناقابل یقین منظر تھا، چونکہ پانی میں اس طرح تہہ میں پاؤں جما کر کھڑا ہونا ناممکن ہی نہیں بلکہ ناقابل یقین تھا۔ غوطہ خوروں نے اس کے بارے میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنا شروع کر دی، جو ایک خاص قسم کے ٹرانسمیٹر پر ہوتی تھی، جس کا ریسیور ماسک کے نیچے کان کے پاس لگا ہوتا تھا۔ ایک نے دوسرے سے کہا، یقیناً یہ کوئی سمندری مخلوق ہے، لیکن بالکل انسان کی مانند۔ ہم دنیا کا ایک حیرت انگیز عجوبہ دیکھ رہے ہیں۔ بلا شبہ، کیا خیال ہے اسے پکڑنے کی کوشش کی جائے؟ یہ ہمارے لیے ایک ناقابل یقین تجربہ ہوگا۔ پہلے یوں کرو، اس کی تصاویر بنا لو تاکہ بعد میں جو کارروائی ہو اور اس میں ہماری کامیابی یا ناکامیابی کچھ بھی ہو، وہ ایک الگ شے تصور کی جائے اور کم از کم ہم اس کی تصویریں محفوظ کر لیں۔ پانی میں کام کرنے والے کیمرے حرکت میں آ گئے، جوان کے پاس جو ان کے پاس دوسرے مقصد کے لیے ہوتے تھے۔ کیمروں کی روشنیوں کے جھماکے نوجوان کے جسم پر پڑے تو اس نے ایک بار پھر اپنی جگہ چھوڑ دی اور تیزی سے پانی کی سطح پر اوپر اٹھنا شروع کیا۔ کیمرے تصاویر حاصل کر چکے تھے، چنانچہ غوطہ خور اپنے مخصوص انداز میں اس کے پیچھے لگ گئے اور دفعتاً ہی نوجوان نے ایک بار پھر اپنی جگہ چھوڑ دی اور سمندر کی تہہ میں آ گیا۔ وہ غالباً غوطہ خوروں کو پریشان کرنا چاہتا تھا، لیکن تہہ میں آنے کے بعد اس نے جو حرکت کی وہ غوطہ خوروں کے لیے ناقابل یقین تھی۔ اس نے تہہ میں پاؤں سے کچھ کھرچنا شروع کر دیا اور تہہ سے سیاہی سی اوپر ابھرنے لگی۔ نوجوان نے اس تیزی سے اپنے پیروں کو جنبش دی کہ سیاہی کا طوفان پانی میں بلند ہو گیا اور روشنیاں ماند پڑ گئیں۔ غوطہ خوروں نے اپنی جگہ تبدیل کر لی۔ وہ اس بات سے بھی خوف زدہ تھے کہ کہیں اس آبی مخلوق کی جانب سے اور کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے انہیں نقصان پہنچ جائے، لیکن اس سیاہی سے فائدہ اٹھا کر نوجوان نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ یہ بالکل سمندری جانور آکٹوپس جیسی حرکت تھی، جو خطرے کے وقت اپنے جسم سے سیاہ مادہ خارج کر کے دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جایا کرتا ہے۔ جب غوطہ خوروں کے سامنے سے سیاہ دھند چھٹی تو انہوں نے وہاں کسی کو موجود نہ پایا۔ کچھ دیر وہ ادھر ادھر اس نوجوان کی تلاش کرتے رہے، لیکن انہیں مایوسی ہوئی تھی۔ وہ آپس میں اس پر تبصرہ کرنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، وہ ہمارے کیمروں میں محفوظ ہو گیا ہے۔ بلا شبہ ہم اسے اپنی زندگی کا حیرت ناک تصور قرار دے سکتے ہیں، جسے حقیقت کہنا ایک مشکل کام ہے، لیکن اب ہمیں اپنا کام جاری کر دینا چاہیے۔ سب نے اس بات سے اتفاق کیا اور ایک بار پھر وہ زمین کی تہہ میں اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ان کے لیے ایک مخصوص وقت مقرر تھا جب تک انہیں سمندر کی تہہ میں اپنا کام سر انجام دینا تھا۔ اس کے بعد دوسری ٹیم کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی تھی۔ آکسیجن سلنڈر میں جتنی آکسیجن موجود ہوتی تھی اس کے استعمال سے پہلے انہیں سطح پر پہنچ جانا چاہیے تھا، چنانچہ وہ مخصوص طریقے سے کام کرتے رہے۔ انہوں نے زمین کی تصاویر حاصل کیں اور بہت سی جگہوں کو کھود کھود کر دیکھا۔ وہاں سے جو کچھ انہیں حاصل ہوا اس کے نمونے لے کر بالآخر وہ سمندر کی تہہ میں اوپر کی جانب اٹھنے لگے۔ اوپر سے بھی ان کے سلسلے میں مسلسل کارروائی ہو رہی تھی اور ان کا ایک مخصوص رابطہ اوپر سے قائم تھا، لیکن ابھی اس سلسلے میں انہوں نے اوپر والوں کو کوئی ہدایت نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹرالر پر پہنچ گئے اور اس کے اوپر چڑھ گئے۔ ان کی جگہ 5 نئے غوطہ خور سمندر کی تہہ میں جانے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے لائے ہوئے نمونے ایک جگہ رکھے۔ مسٹر ٹیوڈا ان سے اس سلسلے میں سوالات کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے لباس اتارے اور گہری گہری سانسیں لینے لگے۔ ٹرالر کے کچن سے چائے تیار ہو کر آ گئی تھی۔ مسٹر ٹیوڈا نے انہیں اپنے سامنے میز پر بیٹھنے کی پیشکش کی اور جب وہ بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا، ہاں اب تم بتاؤ کہ ہمارا یہ کام کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے۔
کیا سمندر کی تہہ میں تم نے ایسے نشانات پائے ہیں جو وہاں موتیوں کے ذخائر کی موجودگی کا پتہ دیں گے؟ جی ہاں، ہم نمونے حاصل کر کے لائے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ جگہ ہمارے لیے کافی منافع بخش ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن جو بات ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ یقیناً آپ کے لیے بھی ناقابل یقین ہوگی۔ وہ متجسس نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا، پھر انہوں نے کہا، مثلاً کیا بات؟ کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ سمندر کی تہہ میں ہم نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو کسی آکسیجن ماسک یا سلنڈر کے بغیر سمندر کی گہرائیاں کھنگال رہا تھا؟ مطلب، انہوں نے کسی قدر حیران لہجے میں کہا، ہم نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا ہے اور جس کے بارے میں ہم دعوے سے بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ سمندر ہی کی مخلوق ہے۔ کیا اس کا جسم مکمل تھا؟ ٹیوڈا نے سوال کیا۔ انتہائی مکمل، نہ صرف مکمل بلکہ وہ اپنے جسم پر جو لباس پہنے ہوئے تھا وہ بھی ایک جدید ترین لباس ہی تھا۔ پھر تم اسے سمندری مخلوق کیسے قرار دے رہے ہو؟ آپ خود تصور کر لیں، پانی کے نیچے کافی گہرائی تک اترا جا سکتا ہے کہ وہ واپس جا کر سانس لے سکے، لیکن سمندر کی تہہ میں کیا کسی انسان کا بغیر کسی بیرونی سہارے کے اتر جانا ممکن ہے؟ قطعی نہیں، انہوں نے جواب دیا۔ یہی بات اسے دوسروں سے منفرد قرار دیتی ہے۔ ہم اسے کوئی بہترین تیراک یا غوطہ خور سمجھ سکتے تھے، لیکن بہترین تیراک یا غوطہ خور سمندر کی ایک مخصوص گہرائی تک جا سکتا ہے۔ انسانی جسم میں اتنی قوت کہاں کہ وہ تہہ میں پہنچ کر بھی کچھ دیر وہاں ٹھہر سکے، لیکن وہ جس انداز میں وہاں موجود تھا کہ آپ اگر خود دیکھتے تو حیران رہ جاتے۔ یوں لگتا تھا جیسے سمندر کے نیچے اس کے تمام اعضاء مکمل طور پر اسی طرح کام کر رہے ہوں جیسے سمندری مچھلیاں یا دوسرے آبی جانور۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد اس نے جو کچھ کیا وہ آپ کو مزید حیران کر دے گا۔ کیا؟ مسٹر ٹیوڈا نے سوال کیا، اور جواب میں لوگ اپنی کوششوں کی داستان سنانے لگے جس کے نتیجے میں انہیں سمندری دھند سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ مسٹر ٹیوڈا کے چہرے پر بھی حیرانی کے آثار شدید ہو گئے تھے، اور وہ ان پانچوں کو ناقابل یقین نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو انہوں نے کہا، آپ لوگوں کو یقین ہے کہ آپ نے کوئی انوکھا خواب نہیں دیکھا؟ سمندر کی گہرائیاں خواب دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی، وہاں تو جان بچانے کا تصور سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی قسم کا ایسا کوئی خیال بھی ناممکن ہے۔ یعنی آپ نے پورے ہوش و حواس میں یہ منظر دیکھا۔ آپ ہمارے ہوش و حواس پر شک کر سکتے ہیں، لیکن ان کیمروں میں جو اس کی تصویریں محفوظ ہیں اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اوہ گڈ، گویا تم لوگوں نے اس کی تصاویر حاصل کر لی ہیں۔ ہاں، یہ کام ہم نے کر ڈالا ہے۔ واقعی تم نے مجھے سخت حیران کر دیا ہے۔ کیا ایسے کسی انسان کا وجود سمندر میں ہو سکتا ہے؟ ہم آبی مخلوق کے بارے میں جس قدر زیادہ جانتے ہیں وہ یہی ہے کہ بعض آبی جانور بہت حیرت ناک ہوتے ہیں، لیکن تم لوگ کہتے ہو کہ وہ ایک مکمل انسان تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان نے اپنے آپ میں اس طرح قوتیں بیدار کی ہوں کہ وہ سمندر کی تہہ میں بھی بہت دیر تک رہ سکے۔ آپ مناسب فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی پوری زندگی میں اتنا حیرت ناک واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں ان تصویروں کو دیکھنے کے لیے متجسس ہو گیا ہوں۔ ہم فلم رول آپ کے حوالے کیے دیتے ہیں، ہمارے تمام ہی کیمروں میں اس کی تصاویر موجود ہیں۔ ہم نے اس لیے زیادہ سے زیادہ تصاویر بنانے کی کوشش کی تاکہ وہ ضائع نہ ہونے پائے۔ ٹھیک ہے، یہ کام بھی میرے لیے انتہائی دلچسپ ہوگا۔ چنانچہ اب تم لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری کرو اور مجھے اپنے کیمروں کے رول دے دو تاکہ میں ان کے پرنٹ بنا لوں۔ یہ سارا انتظام بھی ٹرالر میں موجود تھا۔ مسٹر ٹیوڈا نے کوئی بھی شعبہ خالی نہیں چھوڑا تھا۔ فلموں کے رول لے کر وہ اپنے ایک ڈارک روم میں پہنچ گئے جو ٹرالر کے ایک بڑے کمرے کے ایک حصے میں بنا ہوا تھا، اس لیے یہاں کسی فلم کے پرنٹ بنانے کے انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ ٹیوڈا اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور بہت دیر تک وہ اس کام میں لگے رہے۔ اتنی دیر تک دوسری ٹیم بھی اپنا کام کر کے واپس آ چکی تھی
اور پھر جب انہوں نے ان فلموں کے بنائے ہوئے پرنٹ دیکھے تو ان کی آنکھیں بھی شدت حیرت سے پھیل گئیں۔ انہوں نے ان میں سے کچھ انلارجمنٹ بھی بنائے اور ان تصویروں میں وہ نوجوان نمایاں نظر آ رہا تھا، گویا غوطہ خوروں کی کہی ہوئی بات غلط نہیں تھی۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور پرکشش نوجوان تھا، جس کے جسم پر ایک مخصوص قسم کا انڈرویئر تھا جو پانی میں تیرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ باقی جسم بالکل متناسب تھا، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک اسے ایک مکمل انسان ہی قرار دیا جا سکتا تھا، خشکی کی دنیا کا انسان۔ لیکن وہ سمندر کی تہہ میں اس انداز میں کیسے پہنچ گیا؟ اس کے اندر ایسی کون سی قوتیں اور صلاحیتیں پوشیدہ تھیں؟ یہ نوجوان آخر یہاں آیا کہاں سے؟ جبکہ مسٹر ٹیوڈا کو ہٹویا کے رہنے والوں کے بارے میں مکمل معلومات تھیں۔ اس کے نقوش بھی جاپانیوں جیسے نہیں تھے، بلکہ ایشیا کے کسی اور ملک سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کام میں مصروف رہے۔ انہوں نے یہ پرنٹ محفوظ کر لیے تھے اور پھر گہری سانس لے کر باہر نکل آئے۔ وہ ٹیم تو آرام کرنے جا چکی تھی، جو اپنا فرض پورا کر کے آ گئی تھی۔ البتہ دوسری ٹیم کے ارکان سے وہ یہ معلومات کرنے لگے کہ کیا انہوں نے بھی سمندر میں کسی انسان کو دیکھا تھا، لیکن اس بات پر سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہے، لیکن یہ انوکھی مخلوق ان کے ذہن پر منجمد ہو گئی تھی۔ دوسرے دن اپنے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر یہ تصویر لے کر بیٹھ گئے اور اس پر غور کرتے رہے۔ پانی کے نیچے کی تصاویر تھیں اور ان میں نوجوان کا چہرہ نظر آ رہا تھا، جو غوطہ خور ٹیم کے بیان کی تصدیق کر رہا تھا۔ نوجوان کے چہرے سے یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ پانی کسی طرح اس کے لیے پریشان کن ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ہونٹوں کے زاویے بھی اس بات کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو پانی سے محفوظ رکھنے کی کوئی خاص کوشش کر رہا تھا۔ آخر یہ انوکھی مخلوق ہے کون اور اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ پھر فوراً ہی انہیں لیو فیوجی کا خیال آیا۔ وہ سمندری معلومات رکھتے تھے اور اس سلسلے میں بلا شبہ مسٹر ٹیوڈا اپنے باپ سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ انہوں نے آخر اپنے باپ سے اس سلسلے میں مشورہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے بعد وہ ان کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ مسٹر لیو فیوجی اپنے معمولات میں مشغول تھے۔ ٹیوڈا کو دیکھ کر انہوں نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں اور بولے، آہ میرے بیٹے، تمہیں میرے پاس آنے کی فرصت کیسے مل گئی؟ آپ کا حکم جب بھی ہوتا ہے میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں۔ کیا آپ مجھ سے اس سلسلے میں کچھ ناراض ہیں؟ اوہ ہرگز نہیں، میں جانتا ہوں کہ مصروفیت کیا چیز ہوتی ہے اور ایک بڑا آدمی بننے کے لیے انسان کو کیا کیا محنتیں کرنا ہوتی ہیں۔ خیر آؤ، کہو تمہارا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے پاس کسی خاص کام سے آئے ہو یا ایسے ہی مجھے دیکھنے کی خواہش تمہارے دل میں بیدار ہو گئی تھی؟ آپ کو دیکھنے کا تو میں ہمیشہ خواہش مند رہتا ہوں، لیکن اس وقت واقعی آپ کے پاس ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ بیٹھو اور مجھے بتاؤ وہ کام کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ سمندر میں ایسی کسی مخلوق کا وجود ہو سکتا ہے جو 100% خشکی کے رہنے والے انسان سے مطابقت رکھتی ہو؟ اس کے ہاتھ پاؤں سر کے بالوں سے لے کر ناخن تک بالکل انسانوں جیسے ہوں اور وہ پانی میں بغیر کسی آکسیجن کے تہہ تک پہنچ جائے۔ فیوجی نے دلچسپ نگاہوں سے ان کو دیکھا اور بولے، کیا تمہارا واسطہ ایسی مخلوق سے پڑا ہے؟ ہاں، سمندر میں کسی بھی انوکھی شے کا ہونا تو ایک عام سی بات ہے، کیونکہ ابھی سمندری دنیا کے بارے میں انسانی معلومات اس حد تک نہیں پہنچی کہ ہم ہر چیز سے واقفیت کا اظہار کر دیں۔ لیکن بالکل انسانوں جیسا کوئی وجود آج تک سمندری مخلوق کی شکل میں نہیں دیکھا گیا۔ البتہ تم اس بات سے انکار کرتے ہو، وہ خشکی ہی کی کوئی مخلوق، میرا مطلب ہے کوئی انسان ہو۔ مگر سمندر کی تہہ میں خشکی پر رہنے والا کوئی وجود اس طرح نہیں پہنچ سکتا۔ آپ خود ایک عظیم غوطہ خور رہ چکے ہیں اور جانتے ہیں کہ سمندر کی گہرائیوں تک پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ میں کھلے سمندر کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی آکسیجن یا کسی ماسک کے بغیر پانی میں کس طرح وقت گزارا جا سکتا ہے؟
میرا خیال ہے تم وہ تصاویر دیکھ لو اور فیصلہ کر لو کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ ٹیوڈا نے اپنے لباس سے ایک لفافہ نکالا اور اس میں سے پہلی تصویر نکال کر فیوجی کے حوالے کر دی۔ لیو فیوجی نے دلچسپ نگاہوں سے اس تصویر کو دیکھا، پھر چونک پڑے۔ ان کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ اس دوران مسٹر ٹیوڈا نے دوسری اور بھی کئی تصاویر نکال کر ان کے سامنے رکھ دی تھیں۔ لیو فیوجی اپنے سامنے یہ تصاویر پھیلا کر ان کا جائزہ لیتے رہے اور پھر ان کے حلق سے ایک قہقہا نکل گیا۔ ٹیوڈا حیران نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ میں آپ کی ہنسی کی وجہ نہیں سمجھ سکا، ٹیوڈا نے کہا۔ لیو فیوجی مسلسل قہقہے لگاتے رہے، پھر انہوں نے کہا، واہ، میرے بیٹے نے بہت عمدہ سمندری مخلوق دریافت کی ہے۔ بلا شبہ تم اس نوجوان کے بارے جس قدر حیران کن باتیں مجھے بتاؤ گے میں تسلیم کر لوں گا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھا۔ کیا تم اس سمندر کی مخلوق سے دوبارہ ملنا چاہتے ہو؟ مائی ڈیئر ٹیوڈا، آپ کی ایک بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ براہ کرم مجھے بتائیے، آپ کی اس ہنسی کی وجہ کیا ہے؟ سمندر کی یہ مخلوق ابھی پچھلے ہی دن ہمارے ہاں رات کا کھانا کھا چکی ہے۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ ابھی تک یہ شونی گاؤں کے ہاں ہی مقیم ہوگا۔ تم اگر چاہو تو اس سے ملاقات کے لیے شونی گاؤں کے گھر جا سکتے ہو۔ کیا آپ؟ ہاں، میں نے کہا نا، میں ایک دن پہلے ہی اس سے مل چکا ہوں اور اس سے مل کر بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں۔ یہ سمندری مخلوق تمہاری بیٹی کی دوست ہے۔ لیو فیوجی کے انکشافات ٹیوڈا کے لیے انتہائی حیران کن تھے۔ وہ منہ پھاڑے اپنے باپ کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا، گویا آپ کا مطلب ہے کہ یہ کوئی خشکی کا نوجوان ہے جسے ہم نے سمندر کی گہرائیوں میں دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تصویر بہت حیران کن ہے اور میں خود اس بات پر حیران ہوں۔ ویسے تنویہ کہتی ہے کہ وہ بہترین تیراک ہے، لیکن کوئی بھی بہترین تیراک سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ناممکن۔ ہاں، میں نے تم سے جو کہا وہ بالکل سچ ہے۔ یہ ایشیا کے ایک ملک کا نوجوان ہے اور شونی گاؤں کے ہاں بطور مہمان آیا ہوا ہے۔ تنویہ سے ساحل پر اس کی دوستی ہو گئی اور اس نے اسے اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ تم موجود نہیں تھے۔ میں نے اس سے ملاقات کی اور بلا شبہ اسے ایک دلچسپ نوجوان پایا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جاپانی زبان اچھی طرح جانتا ہے۔ اس نے شونی گاؤں کی بیٹی سے یہ زبان سیکھی ہے۔ ٹیوڈا پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اس نے پرخیال لہجے میں کہا، اگر ایسی بات ہے تو ہم دنیا کا حیرت انگیز ترین نوجوان قرار دے سکتے ہیں اسے۔ ایسا کوئی شخص تو میرے لیے حد سے زیادہ کارآمد ہو سکتا ہے۔ میں شونی گاؤں کے گھر جا کر اس سے ملاقات کروں گا، مگر ان تمام تصویروں کو دیکھیں، سمندر کے نیچے یہ بالکل سمندری مخلوق کی مانند ہی نظر آتا ہے۔ اوہ، حیرت انگیز! ٹیوڈا پرخیال انداز میں اپنا داہنا رخسار کھجاتا رہا۔ نوجوان کے بارے میں تفصیلات سن کر اسے انتہائی حیرت ہوئی تھی۔ دیر تک وہ اپنے باپ کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرتا رہا اور مسٹر لیو فیوجی نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ سمندر کے نیچے اس کے چہرے کے تاثرات حیران کن ہیں۔ ٹیوڈا نے تنویہ کو اپنے پاس طلب کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنے باپ کے سامنے پہنچی تھی۔ ٹیوڈا نے اس سے کہا، کہو تمہارے مشاغل کیا ہیں آج کل؟ کیسا وقت گزار رہی ہو؟ بالکل ٹھیک پپا، معمول کے مطابق کوئی خاص بات نہیں ہے۔ سنا ہے شونی گاؤں کے ہاں ٹھہرے ہوئے کسی نوجوان سے تمہاری دوستی ہو گئی ہے۔ کون ہے وہ اور اس کا نام کیا ہے؟ او پاپا، اس کا نام شبان ہے۔ بہت ہی دلچسپ اور دلکش نوجوان ہے۔ میں نے اسے اپنے گھر کھانے پر بلایا تھا، مگر آپ سے اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ آپ تو اتنے مصروف رہتے ہیں پاپا کہ میرے دوستوں سے ملنے کا وقت بھی نہیں ہوتا آپ کے پاس۔ میں اس سے ملنا ضرور پسند کروں گا۔ تم یہ بتاؤ کہ اسے کب مجھ سے ملا رہی ہو؟ آج ہی رات کو پاپا، اگر آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں تو، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں رات کو اس کا انتظار کروں گا، ٹیوڈا نے کہا، اور پھر وہ اپنی بیٹی سے شبان کے بارے میں مختلف سوال کرتے رہے۔ اس نے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔
لیکن ٹیوڈا کو اس نوجوان سے صرف اس حد تک دلچسپی تھی کہ وہ سمندر کی تہہ میں بغیر کسی آکسیجن ماسک کے پہنچ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ انتہائی اعلیٰ درجے کا تیراک ہے اور اس سے بہت سے انوکھے کام لیے جا سکتے ہیں۔ ایسے کارآمد آدمی کو ٹیوڈا ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ادھر شبان اپنی زندگی کے بہترین مشاغل میں مصروف تھا اور انتہائی کوشش کر رہا تھا کہ سمندر کی تہہ میں سے وہ روایتی موتی تلاش کر لے جس کی تصویر اس نے لیو فیوجی کے پاس دیکھی تھی۔ اگر لیو فیوجی کا کہنا درست تھا تو یہ موتی سمندر کی تہہ میں کہیں نہ کہیں موجود ہونا چاہیے۔ وہ اپنی کوششوں میں مصروف تھا۔ رابرٹ ہاک اپنی زندگی کی بدترین ناکامیوں سے دوچار ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھی ڈیوڈ اور مارک کے ساتھ ان لوگوں کا تعاقب کرتا ہوا ٹوکیو پہنچا تھا اور اس نے بہترین انتظامات کے ساتھ ایک ہوٹل میں قیام کیا تھا۔ اپنے دونوں ساتھیوں سے مشورہ کر کے اس نے فیصلہ کیا کہ کسی ایسے ذریعے کو استعمال کیا جائے جس سے شبان زندہ سلامت اور بغیر کسی تکلیف کے ان کے قبضے میں آ جائے۔ ہیڈ کوارٹر کی جانب سے یہی ہدایت کی گئی تھی کہ شبان کو احتیاط کے ساتھ اغوا کر کے ان تک پہنچا دیا جائے تاکہ اس پر ریسرچ کی جا سکے۔ رابرٹ ہاک نے سب سے پہلے یہ معلومات حاصل کیں کہ ٹوکیو میں ان لوگوں کا رابطہ کسی خاص آدمی سے تو نہیں ہے، اور ان معلومات کے نتیجے میں فوجو یاؤ ان کے علم میں آئے۔ فوجو یاؤ کے بارے میں مفصل معلومات حاصل ہو گئی تھیں، چنانچہ رابرٹ ہاک نے انتہائی ذہانت سے کام لے کر وہ ذرائع حاصل کیے تھے جن سے اسے یہ معلوم ہو گیا کہ فوجو یاؤ اسد شیرازی کا دوست ہے اور یہاں ان لوگوں کو ہر طرح کی سہولتیں پہنچانے کی ذمہ دار ہے۔ اور پھر جب اس بات کا علم ہوا کہ فوجو یاؤ ان لوگوں کے لیے سیر و سیاحت کا بندوبست کر رہے ہیں تو رابرٹ ہاک نے اپنی پہلی بہترین کوشش کی اور ایک مقامی شخص کو اچھے معاوضے پر اس بات کے لیے تیار کر لیا کہ وہ مسٹر فوجو یاؤ کے بھیجے ہوئے آدمی سے پہلے وہاں پہنچ جائے اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے آئے۔ اس شخص کو پورا پلان بتا دیا گیا تھا اور اس سے کہا گیا تھا کہ وہ ان کے ڈرائیور کی حیثیت سے ان لوگوں کی سیر و سیاحت کے بہانے ایک مخصوص جگہ لے آئے جہاں مسٹر رابرٹ ہاک موجود ہوں گے اور باقی کام وہاں بآسانی کر لیا جائے گا۔ لیکن پہلے مرحلے پر انہیں ناکامی کی بری خبر سننا پڑی جب اس مقامی شخص نے واپس آ کے بتایا کہ اس کی بدقسمتی سے یہ پلان فیل ہو گیا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے آتا فوجو یاؤ کا بھیجا ہوا اصل آدمی بھی وہاں پہنچ گیا اور اس نے ان لوگوں کو سیر و سیاحت کے لیے حاصل کر لیا۔ مقامی آدمی نے بتایا کہ اگر وہ لوگ فوراً ہی وہاں سے نکل آتے تو یقیناً کامیابی حاصل ہو چکی ہوتی، لیکن انہوں نے کچھ وقت طلب کیا اور بس یہی وقت طلبی کرنا نقصان دہ ثابت ہوا اور اصل آدمی وہاں پہنچ گیا، جس کے بعد اسے فرار ہونے میں ہی بہتر لگا۔ اس پہلی ناکامی نے رابرٹ ہاک کو بہت دل برداشتہ کیا اور اس کے بعد وہ یہ منصوبے بنانے لگا کہ اب کہ کوئی ایسا بہتر اقدام کیا جائے جس کے تحت شبان کو حاصل کرنا آسان ہو جائے، اور اس سلسلے میں وہ اور اس کے ساتھی سایوں کی طرح شبان، میڈم یائیکو اور دردانہ کے پیچھے لگے رہے۔ انہیں علم ہوا کہ یہ لوگ ایک پارک میں جاپان کا خصوصی جشن دیکھنے جا رہے ہیں اور اس جشن میں جو کچھ ہونا تھا اس کے لیے رابرٹ ہاک نے ایک بار پھر اس شخص سے رابطہ کیا جو پہلی بار ناکام ہو چکا تھا۔ اسے اس دوسرے منصب کے لیے دوبارہ معاوضے کی پیشکش کی گئی تھی اور معاوضہ پیشگی ادا کر دیا گیا تھا۔ رقص کے دوران ایک خاص قسم کا سوانگ بھرا جاتا تھا جس کے تحت یہ کام آسان ہو سکتا تھا، اور یہاں بھی رابرٹ ہاک ان لوگوں کا نگران تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ شبان کو اپنی تحویل میں لینے والوں میں سے وہ شخص جو رابرٹ ہاک کا خاص آدمی تھا شبان کے ہاتھوں بے ہوش ہو گیا، اور دوسرا شخص جسے اس شخص نے ہی اپنے ساتھ شامل کیا تھا وہاں سے نکل بھاگا۔ رابرٹ ہاک کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ یہ دوسری ناکامی بھی اس کے لیے بہت ہی افسوسناک تھی۔ بہرطور اس کے بعد اسے کوئی ایسا موقع نہیں مل سکا جس کے تحت وہ شبان پر ہاتھ ڈال سکتا۔ دوسری طرف اسے ہیڈ کوارٹر کا خوف بھی تھا۔
اپنا منصب برقرار رکھنے کے لیے ہیڈ کوارٹر کی ہدایت پر عمل کرنا بے حد ضروری تھا۔ کافی عرصے قبل ڈاکٹر شرف کے سلسلے میں بھی وہ ہیڈ کوارٹر کے احکامات کی تعمیل میں ناکام رہا تھا، لیکن یہ ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی گئی تھی، کیونکہ اصل نقصان اٹھانے والے وہ لوگ تھے جو سمندر کی نظر ہو گئے تھے اور اپنے مقصد میں کامیاب نہیں رہے تھے۔ رابرٹ ہاک کے معمولات جاری تھے، اور پھر اسے معلوم ہوا کہ یہ تینوں یہاں سے کہیں باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ نہیں پتہ چل سکا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن چونکہ رابرٹ ہاک خود بھی ایک باعمل انسان تھا، چنانچہ اس نے ایسے انتظامات کر لیے تھے کہ جس وقت بھی یہ کسی بھی شکل میں روانہ ہوں وہ ان کا تعاقب کر سکے۔ اور پھر ایک کار اس نے دیکھی جو ان لوگوں کو لے کر ایک لمبے سفر پر روانہ ہوئی تھی، اور رابرٹ ہاک ڈیوڈ اور نئے ساتھی مارک کے ساتھ دوسری کار میں ان کے تعاقب میں تھا۔ پھر ایک اور شہر پہنچنے کے بعد اس نے لوگوں کو ٹرین میں سوار ہوتے دیکھا۔ وہ سخت پریشان ہو گیا تھا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، چنانچہ اس نے بھی اپنی لائی ہوئی گاڑی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور ایک بڑا نقصان برداشت کرنے کا فیصلہ کر کے خود بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹرین میں سوار ہو گیا۔ اور پھر راستے میں ان لوگوں پر نگاہ رکھنا ایک مشکل کام ثابت ہوا، لیکن خوش بختی نے اس کا ساتھ دیا اور اس نے ہٹویا پہنچتے ہوئے دیکھ لیا۔ پھر ہٹویا میں رابرٹ ہاک اور اس کے ساتھیوں نے وہاں پر ان کا تعاقب کیا جہاں میڈم یائیکو کی قیامگاہ تھی، اور یہ معلومات حاصل کر کے مطمئن ہو گئے کہ میڈم یائیکو انہیں اپنے گھر لائی ہے۔ اسی رات رابرٹ ہاک نے اپنے دونوں ساتھیوں ڈیوڈ اور مارک کے ساتھ میٹنگ کی اور بولا، یہ چھوٹا سا مسئلہ جس قدر مشکل ثابت ہوا ہے، ہمارے لیے اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنے بڑے ادارے کے کارکن ہونے کے باوجود ایک چھوٹا سا کام سر انجام نہیں دے سکے۔ ڈیوڈ نے پرخیال انداز میں کہا، یہاں تک اس کی قسمت اس کا ساتھ دیتی رہی ہے مسٹر ہاک، لیکن میرے خیال میں تھوڑی سی کوتاہی ہم سے بھی ہوئی ہے۔ کیا میں یہی جاننا چاہتا ہوں تاکہ اس بار ہم جو قدم اٹھائیں وہ مکمل طور سے مؤثر اور ہمارے لیے کارآمد ہو۔ دراصل ہم نے بہت ہی معمولی پیمانے پر اس کے خلاف کام کیا ہے۔ وہ ایک انوکھی شخصیت کا مالک ہے، اور اس کا انداز آپ کو بہت پہلے بھی اور اس کا اندازہ آپ کو بہت پہلے بھی ہو چکا تھا۔ ہم نے عام قسم کے لوگوں سے اس کے خلاف کام لینے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں مسٹر رابرٹ ہاک کہ ہمیں روز اول ہی سے بذات خود اس کے لیے کام کرنا چاہیے تھا۔ خیر جو کچھ ہوا وہ تو ہو ہی چکا ہے، اب یوں کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی مدد کے بغیر خود ہی یہاں پر تمام کام کریں۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ عورت جو جاپانی ہے اور ان لوگوں کی ساتھی ہے، یہاں کسی خاص مقصد کے تحت نہیں آئی، بلکہ اس کا مقصد سیاحت تھی۔ خیر یہاں ساحل بھی ہے، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ لڑکا یعنی شبان سمندر میں تیرنے کا شوقین ہے۔ ہمیں اس کے لیے بہترین انتظامات کرنے ہوں گے۔ اگر ہم زیر سمندر اسے پکڑنے کی کوشش کریں تو وہ ہمیں تنہا مل جائے گا، کیونکہ باہر تو اس کے ساتھ بے شمار لوگ ہوتے ہیں، جبکہ سمندر میں وہ تنہا ہی ہوتا ہے۔ رابرٹ ہاک اپنے ساتھی کی صورت دیکھنے لگا۔ اس کی بات رابرٹ ہاک کی سمجھ میں آ رہی تھی، چنانچہ اس نے پرجوش لہجے میں کہا، میں نے اس لیے تم لوگوں کے ساتھ یہ میٹنگ کی ہے کہ تم مجھے کوئی بہترین مشورہ دو۔ تمہارا کیا خیال ہے مارک؟ سر میں ڈیوڈ سے بالکل متفق ہوں، ہم خود ہی یہ کام سر انجام دیں گے، اور خوش بختی یہ ہے کہ ہم تینوں ہی بہترین تیراک ہیں۔ ہمارے لیے یہاں غوطہ خوری کے لباس حاصل کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اسے سمندر میں پکڑنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں خصوصی انتظامات کرنا ہوں گے۔ یوں کیا جائے سر تو غلط نہیں ہوگا کہ ہم میں سے ایک کی ڈیوٹی اس پر مستقل لگی رہے اور باقی دو افراد اس کام میں مصروف ہو جائیں۔ رابرٹ ہاک نے اپنے ساتھیوں سے اتفاق کیا، اور اس کے بعد قصبہ ہٹویا میں ان کے لیے یہ خریداری مشکل ثابت نہ ہوئی جو ان کے کام آ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بہتر رہائش گاہ تلاش کی گئی جو اس علاقے سے زیادہ دور نہیں تھی جہاں شبان کا قیام تھا، اور یوں ڈیوڈ کی ڈیوٹی اس بات پر لگا دی گئی
کہ وہ شبان کے ایک ایک لمحے کے مصروفیات سے باخبر رہے اور انہیں اس کے بارے میں رپورٹ دیتا رہے۔ چنانچہ ایک طویل منصوبہ بندی کر لی گئی اور اس کے ساتھ ہی رابرٹ ہاک نے اپنے لیے وہ تمام آسانیاں فراہم کر لیں جن کے تحت شبان کا اغوا ممکن ہو سکے۔ اس بات پر وہ سبھی متفق ہو گئے تھے کہ شبان کو سمندر میں ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ڈیوڈ نے مسٹر ہاک کو رپورٹیں دیں۔ اس نے کہا کہ وہ سمندر کے کنارے اکثر دیکھا جاتا ہے اور دونوں خواتین اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ پھر اس نے یہ رپورٹ بھی رابرٹ کو پیش کی کہ اس کی ملاقات مقامی موتیوں کے تاجر ٹیوڈا کی بیٹی تنویا سے ہوئی ہے اور دونوں ایک ساتھ سیر و سیاحت کرتے رہتے ہیں۔ سمندر میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے، لیکن رابرٹ تمام تر انتظامات کرنے کے باوجود ابھی تک ایسا کوئی موقع نہیں پا سکا تھا کہ وہ شبان کو سمندر میں پکڑنے کی کوشش کرے۔ پھر ڈیوڈ کی نئی رپورٹیں رابرٹ کو موصول ہوئیں اور جو آخری رپورٹ تھی وہ بہت ہی شاندار تھی۔ ڈیوڈ نے بتایا کہ رات کی تاریکی میں شبان اپنی محافظ عورتوں کے بغیر ساحل سمندر پر گیا اور پانی میں داخل ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ کافی رات گئے تک اپنی رہائش گاہ میں چلا گیا۔ یہ اطلاع سب سے زیادہ دلچسپ تھی۔ رابرٹ نے کہا، ہو سکتا ہے وہ اتفاقاً ہی سمندر میں چلا گیا ہو۔ نہیں سر، میرا خیال کچھ اور ہے۔ کیا؟ غالباً وہ دونوں سمندر میں اس کی تفریحات پر مزاحمت کرتی ہوں گی۔ چنانچہ اس نے رات کا یہ حصہ اس لیے منتخب کیا ہے کہ ان دونوں عورتوں کی مزاحمت نہ ہو۔ ایسے حالات میں میرا خیال ہے ہمارا کام بہت زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ جائزہ لینا ہوگا کہ دوسری رات بھی وہ سمندر میں جاتا ہے یا نہیں۔ اگر کل رات وہ سمندر میں گیا تو ہم یقینی طور پر اس کا تعاقب کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ان تمام تر انتظامات کے ساتھ ساحل پر موجود رہنا چاہیے۔ رابرٹ نے کہا اور ڈیوڈ نے گردن ہلا دی۔ ڈیوڈ مسلسل اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا اور پوری طرح شبان کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ رات کو وہ تمام تر انتظامات کر کے ساحل پر پہنچ گئے اور ایک ایسی جگہ منتخب کر لی جہاں سے وہ ساحل اور شونی گاؤں کی رہائش گاہ پر نگاہ رکھ سکیں۔ وہ وقت تقریباً 11:15 کا تھا جب ڈیوڈ نے اچانک ہی رابرٹ ہاک کا شانہ دبایا اور رابرٹ ہاک چونک کر ڈیوڈ کے اشارے کی جانب دیکھنے لگا۔ 100% شبان ہی تھا جو شونی گاؤں کی رہائش گاہ سے چوروں کی طرح باہر نکلا تھا۔ تینوں نے خوشی سے ہاتھ ملائے، گویا ان کی آج کی یہ محنت کارگر رہی تھی۔ انتظامات تو پہلے ہی کر کے آئے تھے۔ وہ سمندر کی گہرائیوں میں اس پر جال ڈال کر اس کو گرفتار کرنا اور پھر اسے گاڑی تک لے کر آنا ان کا کام تھا، جو انہوں نے ایک سمت کھڑی کر رکھی تھی، اور اس گاڑی میں شبان کو محفوظ طریقے سے لے جایا جا سکتا تھا۔ بعد کے انتظامات تو بعد میں بھی کیے جا سکتے تھے، ہر چند کہ وہ کام بھی بہت مشکل تھا۔ شبان آہستہ آہستہ ساحل تک پہنچا تھا۔ اس وقت ساحل بالکل سنسان پڑا ہوا تھا۔ ہاں، بہت فاصلے پر موتیوں کی تلاش میں نکلنے والے ٹرالر نظر آ رہے تھے جو سمندر کے سینے پر اپنے کام میں مصروف تھے۔ شبان ٹہلتا ہوا ساحل پر پہنچ گیا۔ شونی گاؤں کی رہائش گاہ میں مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ پھر ایک جگہ پہنچ کر شبان نے اپنا لباس جسم سے جدا کیا اور صرف سوئمنگ ڈریس میں ملبوس رہ گیا۔ وہ پانی کی لہروں سے کھیلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ رابرٹ ہاک اور اس کے ساتھیوں نے تمام تر تیاریوں کے ساتھ آگے رینگنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے جسموں پر غوطہ خوری کے لباس تو پہلے سے موجود تھے، صرف وہ آکسیجن ماسک انہیں اپنے چہرے پر فٹ کرنا تھا، اور جب انہوں نے شبان کو انتہائی گہرائی تک پہنچتے دیکھا، وہ تیزی سے پانی میں اترتے چلے جا رہے تھے اور ان کی نگاہیں سمت کا جائزہ لے رہی تھیں جہاں انہوں نے شبان کو سمندر میں نیچے اترتے دیکھا تھا۔ شبان بڑے پر اطمینان انداز میں سمندر کی گہرائیاں طے کر رہا تھا، اور خوش قسمتی سے رابرٹ ہاک اور اس کے دونوں ساتھیوں کو وہ نظر آ گیا۔ پانی کے نیچے کی پراسرار دنیا خاموش تھی۔ اس وقت آبی جانوروں کی نقل و حرکت بھی بند ہو گئی تھی، اور سمندر اوپر کی نسبت نیچے بہت پرسکون تھا۔ وہ لوگ اپنی تمام تر تیاریوں کے ساتھ نیچے اترتے رہے اور انہوں نے شبان کو نگاہوں میں رکھا، لیکن سمندر کے نیچے اس قدر گہرائیوں میں اترنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔
وہ کچھ خوف زدہ سے ہونے لگے۔ شبان کے سلسلے میں یہ بات ان تینوں نے بیک وقت سوچی تھی کہ وہ انسانی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ انسان کا بغیر کسی آکسیجن وغیرہ کے سمندر کی گہرائیوں میں اتنے نیچے تک اتر جانا آسان کام نہیں تھا۔ رابرٹ ہاک نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور پھر اشارے سے کہا کہ اب اس سے زیادہ اترنے کا موقع نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس طرح خود ان کے لیے مشکل درپیش ہوتی۔ انہوں نے کہا اب اس پر اپنے پھندے پھینک دینا چاہیے۔ انہوں نے ایک مثلث بنایا اور اس پر تینوں طرف سے اس پر جھپٹنے کی کوشش کرنے لگے۔ شبان کو سمندر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہو گیا۔ وہ رک گیا اور ان تینوں کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے اس کی دیکھنے کی قوت کیا تھی، لیکن رابرٹ ہاک اور اس کے ساتھیوں نے محسوس کیا کہ وہ پوری طرح ان کی جانب متوجہ ہے۔ تب رابرٹ ہاک نے وہ مشینی پھندا اس کی طرف پھینکا جس سے اسے آسانی سے جکڑا جا سکتا تھا۔ اس مشینی پھندے میں ایک خاص قسم کا تار لگا ہوا تھا جو نائلون سے بنایا گیا تھا۔ پھندا اس کے قریب پہنچا تو اچانک ہی شبان نے سمندر میں غوطہ لگا کر اس پھندے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور پھر ایک زوردار جھٹکے سے اس نے مارک کو اپنی طرف کھینچا۔ مارک پانی میں کلا بازیاں کھا گیا تھا، لیکن اسی دوران رابرٹ ہاک اور ڈیوڈ نے اپنی کارروائیاں شروع کر دیں۔ رسیوں کے پھندے اس کی جانب لپکے، لیکن یہ ایک حیرت ناک بات تھی کہ شبان غیر معمولی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور غیر معمولی پھرتی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو ان پھندوں کی گرفت سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور در حقیقت وہ تینوں نروس ہو گئے تھے کیونکہ انہیں اپنی ناکامی سامنے نظر آ رہی تھی۔ شبان جگہ تبدیل کرتا رہا۔ غالباً وہ ان سے دور نکل جانا چاہتا تھا، لیکن یہ ان کی آخری کوشش تھی۔ اس کے بعد نہیں کہا جا سکتا تھا کہ مزید کامیابی کے لیے انہیں کیا کرنا ہوگا۔ چنانچہ وہ اپنی اس کوشش کو انتہائی حد تک پہنچا دینا چاہتے تھے، اور اس کے نتیجے میں وہ اس سے زیادہ قریب ہوتے جا رہے تھے۔ مشینی ذریعے سے پھینکی جانے والی رسی کے پھندے ان کی انتہائی کوششوں کے باوجود ناکام رہے تھے اور شبان ان میں نہیں جکڑ سکا تھا۔ لیکن پھر رابرٹ ہاک کا ایک پھینکا ہوا پھندا اس کے شانوں کے گرد کس گیا اور رابرٹ ہاک نے خوشی سے گردن ہلائی۔ شبان اس پھندے میں بری طرح پھنس گیا۔ رابرٹ ہاک برق رفتاری سے اس کی جانب تیرنے لگا۔ اس کے خیال میں اب اس کا کام ہو گیا تھا۔ یہی کوشش ڈیوڈ اور مارک نے کی تھی، اور اس طرح وہ شبان کو پانی میں دیکھ رہے تھے۔ البتہ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ اس کے انداز میں غصے کے تاثرات ہیں۔ وہ اس کے چند گز کے فاصلے پر پہنچ کر رک گئے اور یہ کوشش کرنے لگے کہ اسے زیادہ سے زیادہ جکڑ لیا جائے، لیکن اس وقت ان کی حیرت اور خوف کا ٹھکانہ نہ رہا جب انہوں نے دیکھا کہ شبان نے اپنے دونوں ہاتھ نائلون کی رسی پر رکھے اور اس کے بعد اس نے طاقت لگا کر رسی توڑ دی۔ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ نائلون کی یہ موٹی رسی بے پناہ مضبوط ہوتی تھی اور اسے توڑنا انسانی بس کی بات نہیں تھی، سوائے اس کے کہ اسے کاٹا ہی جا سکتا تھا۔ لیکن رسی کا ٹوٹنا ان لوگوں کے لیے حیرت کی بات تھی کہ وہ چند لمحات کے لیے گمسم رہ گئے۔ شبان خونی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے گردن جھٹکی اور سمندر میں ایک گہرا غوطہ لگا کر نکل جانے کی کوشش کی، لیکن مارک نے ایک بار پھر رسی کا پھندا اس پر استعمال کیا تھا۔ شبان اس پھندے کی زد میں نہیں آیا، بلکہ اچانک ہی وہ اوپر کی جانب اٹھنا شروع ہو گیا تھا، جیسے اب ان سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ وہ تینوں سوچ بھی نہیں سکے کہ شبان کا ارادہ کیا ہے، لیکن شبان کے دونوں ہاتھ پھیل گئے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ان کے تصور سے باہر کی بات تھی۔ شبان نے ہاتھ بڑھا کر ان کے آکسیجن ماسک اور سلنڈر کے درمیانی سسٹم کو پکڑ لیا، اور پھر آکسیجن سلنڈر ٹوٹ کر ان کے جسم سے جدا ہو گئے تھے اور ماسک ان کے چہروں سے نچ گئے تھے۔ یہ کام رابرٹ ہاک اور اس کے ساتھی مارک کے ساتھ ہوا تھا۔ ڈیوڈ ابھی بچا ہوا تھا، چنانچہ عقب سے ڈیوڈ نے یہ کوشش کی کہ شبان کو پکڑ لے، لیکن شبان اب اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ دوسری جانب رابرٹ ہاک اور اس کے ساتھی مارک کی بری حالت تھی۔ پانی میں بغیر آکسیجن ماسک کے اتنی گہرائیوں میں تھے کہ اگر اوپر پہنچنے کی کوشش بھی کرتے تو اس میں بآسانی کامیابی نہ ہوتی۔
پانی سے ان کے دم گھٹے جا رہے تھے۔ ڈیوڈ کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ شبان نے اس کا ماسک بھی نوچ کر اس کے چہرے سے پھینک دیا تھا اور آکسیجن سلنڈر کو اس کی کمر سے جدا کر کے پانی کی گہرائیوں میں جانے دیا تھا۔ وہ تینوں بے یار و مددگار تھے۔ پانی میں ان کے دم گھٹے جا رہے تھے اور ان کا ذہن ان کا ساتھ چھوڑتا جا رہا تھا۔ چند ہی لمحات کے بعد ان کی ناک اور منہ میں پانی اتنا بھر گیا کہ اب ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے مارک کو ہی کسی مردہ مچھلی کی مانند پانی کی گہرائیوں میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کے بعد ان کے پاس بھی سوچنے سمجھنے کے لیے حواس نہ رہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں بھی پانی کے اندر مردہ ہو گئے تھے، لیکن شبان نے ان کی جانب توجہ نہیں دی۔ وہ ان تینوں سے نجات حاصل کرنے کے بعد تیرتا ہوا آگے نکل گیا تھا۔ شونی گاؤ نے حیران نگاہوں سے اس آدمی کی بیٹی کو اپنی رہائش گاہ کے دروازے پر دیکھا اور پھر مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور جھک کر بولا، اوہ مسٹر ٹیوڈا کی بیٹی، غالباً تمہارا نام تنویا ہے۔ ہاں مسٹر شونی گاؤ، میں تنویا ہوں۔ حیرت ہے مجھے تم اور میرے گھر کے دروازے پر۔ کہو تمہارا آنا کیسے ہوا؟ یہاں میرا دوست شبان رہتا ہے۔ اوہو، ہمارا مہمان شبان؟ جی میں انہی سے ملنے آئی ہوں۔ ضرور ضرور، اگر وہ تمہارا دوست ہے تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ کم از کم کوئی شخصیت ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ آؤ اندر آؤ۔ شونی گاؤ کسی کام سے باہر جا رہے تھے، لیکن اتنے بڑے آدمی کی بیٹی کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر وہ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے تھے، اور پھر اس کی پذیرائی بھی بے حد ضروری تھی۔ چنانچہ وہ محبت کے ساتھ اس کو اس کمرے تک لے گئے جو دردانہ اور شبان کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، لیکن دردانہ میڈم یائیکو کے ساتھ باہر ہی موجود تھی۔ تنویا کو دیکھ کر دونوں کے چہروں پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ وہ شاید چند لمحات پہلے اسی کے بارے میں گفتگو کر رہی تھیں۔ مسٹر شونی گاؤ نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو یائیکو، کون آیا ہے؟ وہ جو اس سے پہلے ہمارے گھر کبھی نہیں آئے، لیکن تمہارے مہمانوں کی برکت سے اتنے بڑے بڑے لوگ شونی گاؤ جیسے غریب آدمی کی رہائش گاہ کی جانب رخ کرنے لگے ہیں۔ یہ تنویا ہے مسٹر ٹیوڈا کی بیٹی۔ دونوں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ تنویا گردن خم کر کے بولی، سوری لیڈیز، ممکن ہے میری آمد آپ کے کسی مشغلے میں خلل انداز ہوئی ہو، لیکن براہ کرم اگر شبان موجود ہوں تو انہیں میرے آنے کی اطلاع دی جائے۔ دردانہ نے خود کو سنبھال کر پر اخلاق لہجے میں کہا، آؤ، تمہارا ہم لوگوں سے کوئی باقاعدہ تعارف نہیں ہے، لیکن شبان کی زبانی میں سن چکی ہوں کہ تم دونوں کے درمیان دوستی قائم ہو گئی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ آج شبان بہت دیر تک سوتے رہے ہیں۔ ابھی ابھی میں نے انہیں جگا کر باتھ روم میں بھیجا ہے۔ اس وقت تک تم ہمارے کمرے میں آ کر بیٹھو، ہم سے گفتگو کرو، شبان ابھی آنے ہی والے ہیں۔ اس نے گردن خم کی اور یائیکو اور دردانہ اسے اپنے ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں پہنچ گئیں۔ دردانہ نے گہری نگاہوں سے تنویا کو دیکھتے ہوئے کہا، کہو تمہارے مشاغل کیا ہیں؟ کیا تم بھی اپنے باپ کے ساتھ سمندر کے سینے سے موتی نکالنا پسند کرتی ہو، یا تمہارے مشغلے اس سے مختلف ہیں؟ تنویا مسکرائی اور اس نے کہا، نہیں آنٹی، مجھے موتی نکالنا نہیں آتا، یہ کام میرے باپ ہی کا ہے۔ تاہم بچپن سے مجھے سمندر سے دلچسپی ہے اور سمندر میں تیرنا میرا محبوب مشغلہ ہے۔ شبان تمہیں کیسا لگا؟ دردانہ نے اسے تجسس سے دیکھتے ہوئے کہا، اور تنویا کے چہرے پر ایک عجیب سی سرخی پھیل گئی۔ اس نے کہا، شبان بہت اچھے آدمی ہیں، اور مجھے صرف اس بات کا دکھ ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ جو لوگ جانے والے ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ گہری دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ دردانہ نے کہا، کیوں آنٹی، کیا دوست کہیں اور نہیں مل سکتے؟ میرا مطلب ہے اگر دوستی اتنی گہری ہو تو فاصلے کچھ نہیں رہ جاتے۔ شبان اگر یہاں سے چلے گئے تو میں انہیں ان کے وطن میں تلاش کر لوں گی، اور آنٹی، اور وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ دونوں خواتین سنسنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس کی کیفیت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ شبان کو چاہنے لگی ہے۔
اتنی دیر میں شبان بھی وہاں پہنچ گیا اور اس کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اوہ تم یہاں آ گئیں، میں معذرت خواہ ہوں، تم سے وعدے کے مطابق ساحل پر نہ پہنچ سکا، آج ذرا کچھ زیادہ دیر تک سو گیا۔ آنٹی آپ نے تنویا کی کوئی خاطر نہیں کی؟ انہیں یہاں آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی شبان، دردانہ نے جواب دیا، اور میڈم اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ پھر اس نے کہا، کیوں نہیں، یہ تو میری ذمہ داری ہے، میں ابھی تنویا کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ سوری آنٹی، آپ کو واقعی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، میں تو ناشتہ کر کے چلی تھی، لیکن میرے خیال میں مسٹر شبان ابھی ناشتہ کریں گے۔ ہاں، اور تم میرے ساتھ ناشتے میں شرکت کرو گی، شبان نے کہا، اور وہ ہنس کر خاموش ہو گئی۔ باہر طور دردانہ اور یائیکو نے اپنا رویہ فوراً ہی تبدیل کر لیا اور پھر ناشتے پر کچھ زیادہ ہی لوازمات لائے گئے۔ یائیکو نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے تنویا کہ یہ سب کچھ تمہارے شایان شان نہیں، لیکن پھر بھی ہماری مہمان نوازی قبول کرو۔ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں میڈم، میں تو خلوص دل سے آپ کی عزت کرتی ہوں۔ ناشتے کے بعد شبان نے اٹھتے ہوئے کہا، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو میں تنویا کے ساتھ ساحل کی سیر کو نکل جاؤں، منع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ دونوں خواتین معنی خیز نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھیں، اور ان کے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے شاید آپس میں کچھ فکروں کا تبادلہ بھی کیا تھا۔ تمہیں آج کچھ زیادہ ہی گہری نیند آئی شبان؟ ہاں بس یوں ہی، شبان نے پھیکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، اور پھر ایک سمت دیکھتا ہوا بولا، ارے اس طرف کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بہت سے لوگوں کو ساحل کے ایک حصے پر دیکھا تھا، اس کے ساتھ ہی پولیس والے بھی نظر آ رہے تھے، اور پولیس کی کئی گاڑیاں وہاں موجود تھیں۔ تنویا نے بھی اس طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی واردات ہو گئی ہو، ہمیں اس طرف نہیں چلنا چاہیے، آؤ چہل قدمی کرتے ہیں۔ وہ لمبا راستہ کاٹ کر دوسری جانب نکل آئے۔ تب تنویا نے کہا، آج تمہیں میرے ڈیڈی سے ضرور ملنا ہوگا، میں نے تو کل بھی منع نہیں کیا تھا۔ ہاں ڈیڈی نے تم سے ملنے کی فرمائش کی، لیکن انہوں نے دوپہر کو مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اتفاق سے آج وہ ایک اہم حصے میں موتیوں کی تلاش پر جا رہے ہیں، چنانچہ یہ رات ان کی ساحل پر ہی گزر جائے گی۔ البتہ آج کے لیے انہوں نے خصوصی درخواست کی ہے کہ میں ان سے تمہاری ملاقات کرا دوں۔ شبان شانے ہلا کر خاموش ہو گیا تھا۔ معمول کے مطابق انہوں نے ساحل پر بہت سا وقت گزارا، اور پھر دونوں جدا ہونے لگے تو تنویا نے کہا، تمہارے ساتھ گزرنے والا وقت تو یوں لگتا ہے جیسے پر لگا کر اڑ جاتا ہے۔ ٹھیک 7 بجے میری گاڑی تمہیں لینے کے لیے پہنچ جائے گی۔ شبان نے گردن ہلا دی تھی، اور اس کے بعد دونوں اپنے اپنے راستوں پر چل پڑے۔ آج دردانہ شاید خصوصی طور پر شبان کا انتظار کر رہی تھیں، اسے دیکھ کر مسکرائی اور پھر بولی، یوں لگتا ہے جیسے قصبہ ہٹویا میں تمہارا دل بہت زیادہ لگ گیا ہے، کیا خیال ہے، یہاں سے واپسی کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ شبان نے مسکراتے ہوئے دردانہ کو دیکھا تھا، آنٹی یہ تو آپ کی مرضی ہے، جب بھی آپ یہاں سے واپسی کا ارادہ کریں گی میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ ایک سوال کرنا چاہتی ہوں تم سے، یہ لڑکی تنویا شاید تمہیں بہت پسند آئی ہے؟ ہاں آنٹی، وہ مجھے بے حد پسند ہے۔ شبان برا نہ ماننا، جو کچھ تم سے پوچھ رہی ہوں وہ میرے لیے معلوم کرنا بے حد ضروری ہے۔ تم اب اس قدر بڑے ہو چکے ہو کہ تم سے گفتگو کرتے ہوئے بعض اوقات مجھے خود بھی شرم آتی ہے، لیکن میں نے جس طرح تمہارے ساتھ لمحات گزارے ہیں، انہوں نے مجھے یہ ہمت بخشی ہے کہ میں تم سے ہر طرح کا سوال کر سکوں۔ تو پھر اتنی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے آنٹی؟ آپ مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتی ہیں بے دھڑک پوچھیں۔ کیا تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو؟ ہاں آنٹی، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور جو اچھا لگتا ہے اس سے محبت تو ہو ہی جاتی ہے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گے؟ نہیں آنٹی، بالکل نہیں، میرے ذہن کے کسی گوشے میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر وہ تمہیں میرا مطلب ہے، اگر تم دونوں جدا ہو جاؤ تو تمہیں دکھ نہیں ہوگا؟ دکھ تو ہوگا، مگر اتنا جتنا دو دوستوں کے جدا ہو جانے سے ہو جاتا ہے۔
میں اس سلسلے میں کوئی خاص بات تو نہیں سوچتا۔ اوفو، تم میرا مطلب اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک مرد کی حیثیت سے کیا تم اس لڑکی سے متاثر ہو؟ کیا تم اسے اپنی قربت دینا چاہتے ہو؟ نہیں آنٹی، میرے ذہن میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ صرف میری اچھی دوست ہے، اس سے زیادہ اور کچھ میرے دل میں نہیں آتا۔ میں ان تمام چیزوں سے واقف نہیں ہوں۔ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں نے ان پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اوہ میرے خدا، میں بلا وجہ تشویش کا شکار ہو گئی تھی۔ ہاں شبان، یہ سچ ہے کہ نوجوانی کی عمر کھو جانے کی عمر ہوتی ہے، اور نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکوں سے محبت کرتی ہیں، اور اسی طرح لڑکے لڑکیوں سے، لیکن اس کے لیے ہمیں عقل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے ان سب باتوں پر کبھی غور نہیں کیا۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے، اچھی گفتگو کرتی ہے، اچھے انداز میں ملتی ہے، بس مجھے اتنا پسند ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر وہ کوئی لڑکا ہوتی تب بھی شاید مجھے اس سے اتنی ہی محبت ہوتی۔ لیکن اس کی نگاہوں میں فرق ہے۔ میں سمجھا نہیں، شاید وہ تمہیں چاہنے لگی ہے۔ اس نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں کی آنٹی، لیکن اس کے دل میں ایسا کوئی تصور جاگا تو میں اس سے معذرت کر لوں گا، چونکہ میری منزل وہ نہیں ہے جو وہ یا اور کوئی سوچ سکتی ہے۔ میں تو گہرے پانیوں کی کھوج چاہتا ہوں، کہ سمندر کی گہرائیاں دیکھ لوں، اور اس کے لیے مجھے ایک لمبی عمر درکار ہے، اور شاید فرصت بھی، کچھ اور نہ سوچنے کے لیے۔ دردانہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس نے شبان کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ شبان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ معمول کے مطابق وہ اپنے کاموں میں مصروف رہا، بہترین طریقے سے تیاریاں کیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، جو کسی خاص وجہ ہی سے پیدا ہوتی تھی۔ ٹھیک 7 بجے ٹیوڈا کی گاڑی وہاں پہنچ گئی۔ شبان اطمینان سے اس میں بیٹھ کر چل پڑا۔ گاڑی نے ٹیوڈا کی خوبصورت رہائش گاہ پر شبان کو اتار دیا۔ یہاں تنویہ نے اس کا پرجوش خیر مقدم کیا تھا، اور پھر وہ اسے ساتھ لیے ہوئے اپنی رہائش گاہ کے اس حصے میں پہنچ گئی جہاں اس کا قیام رہتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم یقین کرو شبان، تمہاری یہاں آمد پر مجھے جس قدر مسرت ہوتی ہے، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ویسے ڈیڈی ٹھیک 8:15 بجے یہاں پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے اس بات کی اطلاع ٹیلی فون پر دی ہے۔ اگر تم چاہو تو اس دوران میں دادا جان سے تمہاری ملاقات کراؤں، کیونکہ تم ان کے لیے پسندیدہ ترین شخص بن چکے ہو۔ شبان نے شانہ ہلا کر مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ وہ اسے ساتھ لیے ہوئے بوڑھے فیوجی کی رہائش گاہ پر پہنچ گئی، جہاں فیوجی نے اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا تھا۔ میرے نوجوان دوست، کہو کیا مشاغل چل رہے ہیں؟ تمہارے سمندر کے کھیل جاری ہیں یا آرام کر رہے ہو؟ سمندر اتنا دلکش ہے کہ اس سے دور رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ میرا اس سے گہرا ربط ہے، اور ہم دوست ہیں۔ ہاں، جسے سمندر کی دوستی حاصل ہو جائے وہ خوش نصیب ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ فخر حاصل کر پائے ہیں۔ آپ نے سمندر میں ایک موتی دیکھا تھا جس کی آپ نے تصویر بنائی تھی۔ مجھے موتی کی کہانی اتنی پسند آئی کہ میں اس کے سحر میں گرفتار ہو گیا۔ لیکن میں تمہیں اس کی تلاش کی اجازت کبھی نہیں دوں گا۔ اسے بس ایک تصور کی حد ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن سمندر میرا دوست ہے۔ میں نے اس سے موتی مانگا تو اس نے انکار نہیں کیا، شبان نے کہا، اور فیوجی حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، انہوں نے کہا۔ شبان نے ایک بڑا موتی نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ دودھیا روشنی کی کرنیں منعکس ہونے لگیں، اور فیوجی کا سانس رک گیا۔ تنویہ خود بھی چونک پڑی۔ موتی کو دیکھ کر دونوں سحر زدہ ہو گئے تھے۔ لیو فیوجی اپنا چہرہ موتی کے بالکل قریب لے آئے تھے۔ تنویہ کی کیفیت بھی ان سے مختلف نہیں تھی۔ دونوں پر دیر تک سکتہ طاری رہا۔ پھر مسٹر لیو فیوجی نے چہرہ اوپر اٹھا کر شبان کو دیکھا، اور پھٹی پھٹی آواز میں بولے، یہ موتی تمہارے پاس؟ تمہیں؟ وہ شدت حیرت سے جملہ پورا نہ کر پائے۔ آپ نے سمندر میں اس کی موجودگی کا یقین دلایا تھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ موتی سمندر میں ہو اور میں اسے تلاش نہ کر سکوں؟
تم نے اسے کہاں سے نکالا؟ صحیح سمت کا میں تعین نہیں کر سکتا فیوجی۔ سمندر کی تہہ میں کسی چیز کو تلاش کرتے کہیں سے کہیں نکلا جا سکتا ہے، چنانچہ میں وہ جگہ نہیں بتا سکتا جہاں یہ موجود تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ سمندر کی تہہ میں کیچڑ میں دب گیا تھا۔ البتہ موتی کہیں بھی ہو اپنی جگہ کا اعلان کرتے رہتے ہیں، اور یہ میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا۔ مگر تم نے اسے کب تلاش کیا؟ رات کی تاریکیوں میں۔ ایسے موتی رات کی تاریکیوں میں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تم سچ کہتے ہو، تم واقعی سچ کہتے ہو۔ اگر تم اجازت دو تو میں اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھوں۔ تنویہ کے چہرے پر مسرت اس طرح منجمد ہو گئی تھی کہ وہ ایک پھول کی مانند شگفتہ نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں طلب تھی۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر یہ موتی حاصل ہو جائے تو اسے تحفے میں دے دیا جائے۔ اس کے خیال کے مطابق اب تنویہ اس موتی سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ شبان کے لیے اور اس کے حقدار کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی۔ شبان نے نرم لہجے میں کہا، معزز بزرگ، آپ اسے ضرور دیکھیے اور اس بات کی تصدیق کیجیے کہ کیا یہ وہی موتی ہے۔ تصدیق کی ضرورت نہیں رہ گئی شبان، میری نگاہیں ابھی کمزور نہیں ہوئی ہیں۔ بوڑھے فیوجی نے کانپتے ہاتھ موتی کی جانب بڑھائے اور اسے اٹھا کر ہتھیلی پر رکھ لیا۔ وہ اس کے وزن، اس کی ساخت اور اس کی سچائی پر غور کر رہا تھا۔ تنویہ اس موتی کی انوکھی چمک دیکھ رہی تھی جو ذہنوں کو لپیٹ لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ تب بوڑھے لیو فیوجی نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ہم اس موتی کی قیمت کا تعین نہیں کر سکتے۔ قدر کرنے والے اس کے لیے اپنے خزانوں کو خالی کر دیں گے، اور بلا شبہ یہ بے مثال ہے۔ میں نے اسے ایک نگاہ دیکھا تھا اور اس کی تصوراتی تصویر بنائی تھی، لیکن اگر تم مجھے اجازت دو میرے دوست شبان، تو میں اب اس کی حقیقی تصویر بنا لوں، تاکہ میں اپنے شناساؤں کو فخر سے یہ بات بتا سکوں کہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ ایک ٹھوس سچائی ہے، اور میری تصویر صرف خیالی تصویر نہیں ہے، کیونکہ بہت سے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ میں سمندر کے بارے میں صرف تصوراتی خاکے پیش کرتا ہوں۔ بوڑھے نے موتی واپس اس کی جگہ رکھ دیا اور شبان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے موتی کو دوبارہ اٹھایا اور بڑے احترام سے لیو فیوجی کو پیش کرتے ہوئے کہا، اگر آپ اس موتی کو میری ملکیت سمجھتے ہیں اور اس لیے مجھ سے اس کی تصویر بنانے کی اجازت لے رہے ہیں، تو میں یہ نہایت احترام سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میری طرف سے ایک تحفے کے طور پر قبول فرمائیے۔ تنویہ کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑ گیا۔ وہ یہ بات خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن لیو فیوجی کی کیفیت دوسری ہو گئی تھی۔ اس کا سانس تیز سے تیز چلنے لگا تھا۔ پھر اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، جس میں حسرت جھلک رہی تھی، نہیں میرے بچے، میرے بہترین ساتھی، شاید تم اسے عدم واقفیت کی بنا پر میرے حوالے کر رہے ہو سکتا ہے تم بہت دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، لیکن یہ موتی تمہاری مالی حیثیت میں چار چاند لگا دے گا۔ بعض چیزوں کو قیمت کی پرکھ نہیں دی جاتی معزز بزرگ، بلکہ ان کی ایک الگ حیثیت ہوتی ہے جو نہ بیچی جاتی ہے نہ خریدی جاتی ہے۔ یہ سمندر کا تحفہ، اس کی قیمت کا تعین کیے بغیر میں صرف اس لیے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ اس کا تصور آپ کے ذہن میں تھا۔ اب یہ آپ کو اختیار ہے کہ اسے کس طرح اپنی تحویل میں رکھتے ہیں، اس کی قیمت کا تعین کر کے یا اس کے انوکھے پن کا۔ بہرطور میں یہ تحفہ آپ کو پیش کر چکا ہوں، اور دوستوں کے دیے ہوئے تحفے ٹھکرائے نہیں جاتے، نہ ہی اس کی قیمت پر کوئی گفتگو میرے لیے پسندیدہ ہوگی۔ جہاں تک میری مالی حیثیت کا تعلق رہا، سمندر وسیع ہے اور اس کی آغوش میرے لیے کھلی ہوئی ہے۔ نہ جانے کیا کیا مجھے اس سمندر سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے اور تم نے یہ موتی مجھے تحفے کے طور پر پیش کر دیا۔ لیو فیوجی کو شاید اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی کہانی میرے پاس سے اس وقت سے ختم ہو گئی اور اب یہ آپ کی ملکیت ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ سے مزید گفتگو نہیں کروں گا۔ آہ، کون ہو تم؟ تم کون ہو؟
آخر تم کون ہو؟ میں اتنے وسیع انسان کو شاید سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تمہارا یہ تحفہ مجھے خلوص دل سے قبول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اس کے جواب دینے کے لیے اتنی قیمتی شے کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس جگہ جہاں میں موجود ہوں، سمندر کے لاتعداد نوادرات ہیں۔ جو کچھ بھی یہاں ہے، اگر اس میں سے تمہیں کچھ پسند ہو تو میں اسے تمہاری نظر کر کے انتہائی خوشی محسوس کروں گا۔ لیو فیوجی نے کانپتی آواز میں کہا، میں آپ سے ضرور کچھ طلب کروں گا معزز بزرگ، لیکن فوراً ہی نہیں، بعد میں اپنی طلب آپ کو بتا دوں گا۔ بلا شبہ آپ کے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے جو میری آرزو ہے۔ اگر تم اس وقت مانگ لیتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ نہیں معزز بزرگ، ابھی اس بات کو جانے دیجیے، شبان نے کہا۔ تنویہ ساکت و جامد کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر غم کی پرچھائیاں رقصاں تھیں۔ اسے نہ جانے کیوں یہ احساس ہو رہا تھا کہ شبان نے اس کی نفی کی ہے اور اس کی محبت کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے اس کی توہین کر ڈالی ہے۔ تاہم چونکہ ایسی کوئی بات زبانی طور پر نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ کسی رد عمل کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ البتہ وہ اس دوران بالکل خاموش کھڑی رہی تھی۔ تبھی ایک ملازم نے باہر سے آ کر بتایا کہ مسٹر ٹیوڈا آ گئے ہیں اور ان دونوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ شبان نے تنویہ کی طرف دیکھا اور بولا، کیا ہم چلیں؟ بوڑھے لیو فیوجی نے کہا، تم لوگ جاؤ، میں بھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ تنویہ سست سے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور شبان بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔